بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راستے میں محمد بن قاسم کا کمرہ تھا۔ اندر مشال ٹمٹما رہی تھی۔ اس نے دروازے پر رک کر اندر جھانکا اور کچھ سوچ کے دبے پاؤں اندر چلا گیا۔ محمد بن قاسم گہری نیند سو رہا تھا۔ ایک معصوم بچے کی سی مسکراہٹ جسے زبیر نیند کی حالت میں اکثر اس کے ہونٹوں پر دیکھ چکا تھا، آج بھی اس کے ہونٹوں پر کھل رہی تھی۔ سرہانے کی طرف دیوار کی کھونٹی پر تلوار لٹک رہی تھی، جس کے ساتھ کمسین اور نوجوان سالار نے سندھ کے مضبوط قلعوں اور سندھ کے باشندوں کے قلوب کو مسخر کر لیا تھا۔ ایک نامعلوم جذبے کے ماتحت زبیر کا دل دھڑکا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کانپتی ہوئی آواز میں آہستہ سے یہ کہہ کر باہر نکل گیا، میرے بھائی، میرے دوست، میرے سالار، خدا حافظ۔ محل سے نکلتے وقت زبیر اپنے سہمے ہوئے دل کو بار بار یہ کہہ کر تسلی دے رہا تھا، نہیں نہیں، ہم ایک بار ضرور ملیں گے۔ صبح کے وقت محل کے دروازے پر دھرنے کو کوئی جگہ نہ تھی۔ محمد بن قاسم دروازے سے باہر نکلا تو ہجوم نے ادھر ادھر سمیٹ کر دروازے کے سامنے سیڑھیاں خالی کر دیں۔ فوج کے عہدیدار، شہر کے معززین اور پروہت آگے بڑھ کر اس سے مصافحہ کرنے لگے۔ بھیم سنگھ کی باری آئی تو وہ بے اختیار محمد بن قاسم کے ساتھ لپٹ گیا۔ اس نے کہا، آپ نے میرا اسلامی نام تجویز نہیں کیا۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، تم اگر پسند کرو تو میں تمہارا نام سیف الدین رکھتا ہوں۔ سیڑھیوں سے نیچے ایک سپاہی گھوڑا لیے کھڑا تھا۔ محمد بن قاسم نیچے اتر کر گھوڑے پر سوار ہونے لگا تو یزید بن ابو کبشہ نے بھاگ تھام لی۔ محمد بن قاسم کے احتجاج کے باوجود لوگ بھاگ کر دیوانہ وار اس کے پاؤں کو ہاتھ لگا رہے تھے۔ گھوڑے پر سوار ہو کر محمد بن قاسم نے چاروں طرف دیکھا، اسے کوئی آنکھ آنسو سے خالی نظر نہ آئی۔ سفید ریش بوڑھے یہ محسوس کر رہے تھے کہ ان کا عزیز ترین بیٹا ان سے رخصت ہو رہا ہے۔ بیوہ عورتیں اور یتیم بچے یہ محسوس کر رہے تھے کہ قدرت ان کا زبردست سہارا چھین رہی ہے۔ نوجوان لڑکیاں یہ کہہ رہی تھی کہ ان کی عفت و عظمت کا نگہبان جا رہا ہے۔ ارور کے در و دیوار پر حسرت برس رہی تھی۔ اپنے باپ کے اشارے پر شہر کے پروہت کے نوجوان لڑکی آگے بڑھی اور اس نے محمد بن قاسم کو پھولوں کا ہار پیش کرتے ہوئے کہا، میرے بھائی، میں ارور کی تمام کنیاؤں کی طرف سے یہ تحفہ تمہاری خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ محمد بن قاسم نے اس کی طرف احسان مندہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پھول قبول کر لیے۔ دیبل کے بازاروں سے سلیمان بن عبد الملک کے قیدی کا گھوڑا پھولوں کے ڈھیر رونتا ہوا نکلا۔ ارور کے باشندے نے کسی شہنشاہ کا جلوس بھی اس قدر شانہ در نہ دیکھا، کسی عزیز کی جدائی پر اس قدر آنسو نہ بہائے۔ وہ ہاتھ جنہوں نے 2 سال قبل فاتح سندھ کو اپنا بدترین دشمن سمجھ کر تیروں اور نیزوں کے ساتھ اس کا خیر مقدم کیا تھا، وہی اب پھولوں کی بارش کر رہے تھے۔ علی، خالد، ناہید اور زبیر محمد بن قاسم کے ساتھ جانے والے چند سپاہیوں کے ساتھ پہلے ہی شہر سے باہر پہنچ چکے تھے۔ یہ قافلہ 60 نفوس پر مشتمل تھا۔ ان میں 40 وہ سپاہی تھے جو محمد بن قاسم کو پائے زنجیر دمشق لے جانے کے لیے یزید بن ابو کبشہ کے ساتھ آئے تھے۔ واسط کا کوتوال مالک بن یوسف صالح کی سفارش سے اس کا سالار مقرر ہو کر آیا تھا۔ مالک بن یوسف کو صالح کی یہ ہدایت تھی کہ وہ راستے میں محمد بن قاسم کے ساتھ کوئی رعایت نہ کرے۔ مالک خود بھی حجاج بن یوسف کے خاندان کا پرانا دشمن تھا، لیکن ارور پہنچ کر وہ یزید بن ابو کبشہ کی طرح محمد بن قاسم کی شخصیت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اس کے بعد ساتھی بھی ارور سے اس کی روانگی کا منظر دیکھ کر اس قدر متاثر ہوئے کہ وہ کھلے بندے سلیمان کے غلط احترام پر نکتہ چینی کرنے لگے۔ یزید نے انہیں رخصت کرتے وقت تاکید کی تھی کہ انہیں عزت کے ساتھ بصرہ لے جاؤ، امیر المومنین کو میں جواب دے دوں گا۔ دوپہر کے وقت سیف الدین ارور کے پروہت کے ساتھ ایک ٹیلے پر کھڑا دور راستے کی گرد میں ایک قافلے کو روپوش ہوتے دیکھ رہا تھا۔ پروہت نے ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا، سندھ کا آفتاب دوپہر کے وقت غروب ہو رہا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد مسجد نبوی سے باہر نکل رہے تھے۔ اچانک ایک سوار دروازے پر آ کر رکا۔ سوار کا چہرہ گرد و غبار میں اٹا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ بھوک، پیاس اور تھکاوٹ کی وجہ سے مرجھایا ہوا تھا۔ اس نے عمر بن عبدالعزیز کو ہاتھ کے اشارے سے اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن خشک گلے سے آواز نہ نکل سکی۔ وہ گھوڑے سے اتر کر خط نکالنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈال کر
عمر بن عبد العزیز کی طرف بڑھا، لیکن 2-3 قدم اٹھانے کے بعد لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑا۔ اس کے ساتھ ہی تھکے ہوئے گھوڑے نے اپنے بوجھ سے آزاد ہوتے ہی زمین پر گرنے کے بعد ایک جھرجھری لے کر دم توڑ دیا۔ یہ سوار زبیر تھا۔ لوگ اسے اٹھا کر مسجد کے حجرے میں لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد سوار نے جب ہوش میں آ کر آنکھیں کھولی، اس وقت عمر بن عبد العزیز اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے دے رہے تھے۔ اس نے پانی کا پیالہ چھین کر پینے کی کوشش کی، لیکن عمر بن عبد العزیز نے کہا، تھوڑی دیر صبر کرو، تم پہلے ہی بہت زیادہ پانی پی چکے ہو، اب کچھ کھا لو، معلوم ہوتا ہے کہ تم کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا۔ عمر بن عبد العزیز رحم اللہ کے اشارے پر ایک شخص نے زبیر کے سامنے کھانا رکھ دیا، لیکن اس نے کہا، نہیں، مجھے پانی کی ضرورت ہے، اور پھر چونک کر اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا، میں پہلے ہی بہت وقت ضائع کر چکا ہوں، یہ خط۔ لیکن جیب خالی پا کر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ عمر بن عبد العزیز نے کہا، تمہارا خط میں پڑھ چکا ہوں، تمہارے گھوڑے کے دم توڑنے میں اور تمہارے بے ہوش ہو جانے سے مجھے یقین ہو گیا کہ تم کوئی ضروری پیغام لائے ہو۔ زبیر نے کہا، تو آپ محمد بن قاسم کے لیے کچھ کریں گے؟ میں دمشق جا رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنے ایک ساتھی کی طرف دیکھا اور سوال کیا، میرا گھوڑا تیار ہے؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں۔ زبیر نے کہا، میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ انہوں نے جواب دیا، نہیں، تم آرام کرو، تم گزشتہ سفر میں بہت نڈال ہو چکے ہو۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، میرے نڈال ہونے کی وجہ سے سفر کی کلفت سے زیادہ میرے دل کی بے چینی تھی۔ اب یہاں ٹھہر کر انتظار کرنے میں مجھے سفر سے زیادہ تکلیف ہوگی۔ عمر بن عبد العزیز نے کہا، بہت اچھا، تم کھانا کھا لو۔ زبیر نے جلدی سے کھانے کے چند نوالے منہ میں رکھنے کے بعد پیٹ بھر کر پانی پیا اور اٹھ کر بولا، میں تیار ہوں۔ عمر بن عبد العزیز نے ایک عرب کو دوسرا گھوڑا تیار کرنے کا حکم دیا اور زبیر سے کہا، آپ تھوڑی دیر بیٹھ جائے۔ زبیر نے کہا، اگر آپ کا حکم نہ ہو تو میں کھڑا رہنے کو ترجیح دوں گا۔ بیٹھنے سے انسان پر نیند اور تھکاوٹ کا حملہ نسبتاً زیادہ اور شدید ہوتا ہے۔ ایک عرب نے پوچھا، آپ نے راستے میں بالکل آرام نہیں کیا؟ زبیر نے جواب دیا، دن کے وقت بالکل نہیں، اور رات کو بھی اس وقت جب میں بے ہوش ہو جایا کرتا تھا۔ عمر بن عبد العزیز نے پوچھا، تم نے راستے میں کتنے گھوڑے تبدیل کیے؟ اروڑ سے بصرہ تک ہر 5 کوس پر سپاہی کی چوکیوں میں تازہ دم گھوڑا تبدیل کرتا رہا، لیکن بصرہ سے آگے وقت بچانے کے لیے میں نے سیدھا راستہ اختیار کرنا مناسب خیال کیا، اور صحرائے عرب عبور کرتے ہوئے مجھے بعض اوقات ایک ہی گھوڑے پر کئی منزلیں طے کرنا پڑی۔ اس سے پہلے میری سواری میں 4 گھوڑے دم توڑ چکے ہیں۔ عمر بن عبد العزیز نے کہا، لوگ محمد بن قاسم کی فتوحات کی داستانیں تعجب سے سنا کرتے تھے، لیکن جس سپہ سالار کے پاس تمہارے جیسے سپاہی ہو، اس کے لیے کوئی قلعہ ناقابل تسخیر نہیں ہو سکتا۔ خادم نے آ کر اطلاع دی کہ گھوڑے تیار ہیں۔ زبیر اور عمر بن عبد العزیز رحم اللہ حجرے سے باہر نکل کر گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ سلیمان کو سندھ سے محمد بن قاسم کے روانہ ہونے کی اطلاع مل چکی تھی۔ اسے یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ اروڑ کی طرح مکران اور ایران کے ہر شہر کے باشندے راستے میں اس کا خیر مقدم کر رہے تھے، اور یزید نے بغاوت کے خوف سے اسے بیڑیاں پہنانے کی جرت نہیں کی۔ ان خبروں سے اس کے آتش انتقام پر تیل کا کام کیا۔ اس نے تمام تیر دیکھے اور ان میں سے جو سب سے زیادہ تیز اور جگر دوست تھا، اسے محمد بن قاسم کی قسمت کا فیصلہ کرنے کا اختیار دے کر بصرہ روانہ کر دیا۔ یہ صالح تھا، غازی محمد بن قاسم کا بدترین دشمن۔ بصرہ کے لوگ جس بے چینی اور بے قراری سے محمد بن قاسم کا انتظار کر رہے تھے، اس سے صالح نے یہ اندازہ لگا کہ بصرہ میں محمد بن قاسم کے ساتھ بدسلوکی کی گئی تو لوگ بغاوت پر آمادہ ہو جائیں گے۔ وہ محمد بن قاسم کو زنجیر میں رکھ کر بصرہ سے واسط لے جانا چاہتا تھا، لیکن بصرہ کے عوام کا جوش و خروش دیکھ کر اسے اپنا ارادہ تبدیل کرنا پڑا۔ ایک شام محمد بن قاسم کا قافلہ بصرہ سے 30 میل کے فاصلے پر ایک بستی کے قریب پہنچا۔ بستی کے لوگ کو یہ اطلاع مل چکی تھی کہ سندھ کا فاتح اور سلیمان کا قیدی ایک رات یہاں قیام کرے گا۔ بستی کے مرد، عورتیں اور بچے فوج کی چوکی کے سامنے کھڑے تھے۔ عورتیں محمد بن قاسم کے علاوہ اس لڑکی کو دیکھنے کے لیے بے قرار تھے جس کی آواز نے سندھ کی تاریخ بدل ڈالی تھی۔ محمد بن قاسم کو دیکھتے ہی کئی نوجوان بھاگ کر اس کے گرد جمع ہو گئے۔ کئی ہاتھ بیک وقت اس کے گھوڑے کی بات تھامنے کے لیے بڑھے۔ عورتوں نے چوکی سے کچھ فاصلے پر ہی محمل بردار اونٹ ٹھہرا لیا۔ زہرا اور ناہید کو ایک مکان میں لے گئے۔ چوکی کے محافظ سپاہیوں نے
مالک بن یوسف کو بتایا کہ صالح راستے کی ہر بستی میں محمد بن قاسم کی آؤ بھگت کی خبریں سن کر سخت مضطرب ہے۔ وہ اسے یہ خطرہ ہے کہ بصرہ کے لوگ شاید زیادہ جوش و خروش کے اس کا خیر مقدم کریں گے۔ اسے اس بات کا بھی اندیشہ ہے کہ وہاں ناہید کی آواز اس کے حق میں بہت مضر ثابت ہوگی، اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ محمد بن قاسم کو سیدھا واسط پہنچایا جائے۔ وہ ان لڑکیوں کو بھی بصرہ پہنچنے سے روکنا چاہتا ہے، شاید وہ صبح تک خود یہاں پہنچ جائے۔ چوکی کے سالار نے مالک کو صالح کا وہ خط دکھایا جس میں یہ ہدایت تھی کہ محمد بن قاسم کو اس کی آمد تک روکا جائے۔ گزشتہ سفر میں محمد بن قاسم کو قریب سے دیکھنے کے بعد مالک بن یوسف کو اس کے ساتھ غایت درجے کی عقیدت ہو چکی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ بصرہ کے لوگ کا جوش و خروش سلیمان کو محمد بن قاسم کے متعلق اپنا ارادہ تبدیل کرنے پر مجبور کر دے گا۔ واسط ولید کی موت کے بعد پھر ایک بار خارجی عناصر کا مرکز بن چکا تھا۔ اسے امید نہ تھی کہ وہاں سے محمد بن قاسم کے حق میں کوئی آواز اٹھے گی۔ وہ عشاء کی نماز کے بعد کچھ دیر اپنے خیمے سے باہر پریشانی کی حالت میں ٹہلتا رہا۔ بالآخر وہ ایک مضبوط ارادہ لے کر محمد بن قاسم کے خیمے میں داخل ہوا۔ محمد بن قاسم شمع کی روشنی میں بیٹھا کچھ لکھ رہا تھا۔ مالک نے کہا، آپ کسی کے نام کوئی خط بھیجنا چاہتے ہیں تو میں انتظام کر دوں۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، نہیں، یہ خط نہیں، میں ایک نئے قسم کے منجیخ کا نقشہ تیار کر رہا ہوں۔ میرا خیال میں اس سے پتھر زیادہ دور اور زیادہ صحیح نشانے پر پھینکا جا سکے گا۔ مالک نے جواب دیا، اس وقت آپ کو کچھ اپنے متعلق سوچنا چاہیے۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، میں ایک فرد ہوں اور منجیخ قوم کی ضرورت ہے۔ اگر مجھے قید کر لیا گیا تو آپ خود یہ نقشہ امیر المومنین کے پاس پہنچا دیں۔ مالک نے جواب دیا، آپ کی قسمت کا فیصلہ ہو چکا ہے، آپ بصرہ کے بجائے سیدھے واسط جا رہے ہیں۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، مجھے پہلے ہی یہ خیال تھا کہ وہ مجھے بصرہ لے جانے کی غلطی نہیں کریں گے۔ مالک نے کہا، اب آپ اپنے متعلق فیصلہ کر سکتے ہیں۔ واسط کے بہت کم لوگ آپ کے حق میں آواز اٹھائیں گے، لیکن آپ کے بصرہ پہنچ جانے پر ہزاروں مجاہد آپ پر جان دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ صالح آج رات یا صبح کسی وقت یہاں پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد ہماری تدبیر بے سود ہوگی۔ اس وقت ایک ہی صورت ہے کہ آپ فوراً ان لڑکیوں کو لے کر روانہ ہو جائیں۔ وہاں آپ ہر گھر کو اپنے لیے قلعہ پائیں گے۔ اب اٹھیے، یہ وقت بہت نازک ہے۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، میری جان بچانے کے لیے آپ کتنے مسلمانوں کی جانیں قربان کرنا جائز سمجھتے ہیں؟ کیا اس سے پہلے بصرہ کے لوگوں کی بغاوت نے عالم اسلام کو کافی نقصان نہیں پہنچایا؟ کیا میری تنہا جان اس قدر قیمتی ہے کہ اس کے لیے لاکھوں مسلمانوں کی تلواریں آپس میں ٹکرا جائیں، ہزاروں عورتیں، بیوہ اور بچے یتیم ہو جائیں؟ اگر میں عالم اسلام کو اس تباہی سے بچانے کے لیے قربان بھی ہو جاؤں تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری قربانی رائگاں جائے گی؟ یہ مسلمانوں کی بدقسمتی ہے کہ خلافت اب ملوکیت میں تبدیل ہو چکی ہے، تاہم مسلمانوں کا سواد اعظم اسے خلیفہ تسلیم کرنے کی غلطی کر چکا ہے، اور اسے اس وقت میری بغاوت فقط خلیفہ سلیمان کے خلاف نہ ہوگی بلکہ قوم کے سواد اعظم کے خلاف ہوگی۔ لیکن ممکن ہے کہ میری قربانی کے بعد لوگ اپنی اس کمزوری کو محسوس کریں گے اور ان میں ایک ایسا اجتماعی ضمیر پیدا ہو جائے جو سلیمان کو راہ راست پر لے آئے، یا کم از کم سلیمان کے بعد وہ انتخاب کے معاملے میں اس قدر سخت ہو جائے کہ سلیمان جیسوں کے لیے آگے بڑھنے کا موقع نہ ہو۔ اگر میرے انجام سے متاثر ہو کر عوام نے یہ محسوس کیا کہ وہ امارت کو کسی کی خاندانی میراث تسلیم کرنے میں غلطی پر تھے اور انہوں نے سلیمان کے بعد اس کے خاندانی وارث کی بجائے کسی صالح مسلم کو خلیفہ منتخب کیا، تو ایک ایسا مقصد ہے جس کے لیے قربان ہونا میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی سعادت سمجھتا ہوں۔ مالک بن یوسف نے لاجواب ہو کر کہا، آپ کا فیصلہ اٹل ہے، میں ہار مانتا ہوں، لیکن ان لڑکیوں کے متعلق آپ نے کیا سوچا ہے؟ مجھے چوکی کے سپاہیوں سے معلوم ہوا ہے کہ صالح بصرہ کے لوگوں کے اشتعال کے خوف سے انہیں بھی واسط لے جانا چاہتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ان کے بصرہ نہ پہنچنے سے لوگ زیادہ مشتعل ہوں گے۔ بصرہ کے ہر گھر میں ناہید کا انتظار ہو رہا ہے، کیا یہ بہتر نہیں کہ صالح کے یہاں پہنچنے سے پہلے انہیں بصرہ روانہ کر دیا جائے؟ محمد بن قاسم نے کچھ سوچ کر جواب دیا، مجھے صرف اس بات کا خیال ہے کہ ناہید زبیر کی بیوی ہے اور صالح میری طرح زبیر کو بھی اپنا بدترین دشمن خیال کرتا ہے، تاہم مجھے یہ امید نہیں کہ وہ ناہید کے ساتھ کوئی بدسلوکی کی جرت کرے گا۔ مالک نے جواب دیا، میں کئی برس صالح کے ساتھ گزار چکا ہوں، وہ انسان نہیں بلکہ سانپ ہے،
اگر ان لڑکیوں کے متعلق اس کے منہ سے گستاخی کا ایک لفظ بھی نکل گیا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میرے تمام ساتھی مرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ اس لیے مشورہ قبول کیجیے اور ان لڑکوں کو خالد کے ساتھ بصرہ بھیج دیجیے۔ میں چند سپاہی بھی ساتھ کیے دیتا ہوں۔ اگر آپ کو اسلام کا مستقبل بہت زیادہ عزیز ہے تو آپ انہیں ہدایت کر سکتے ہیں کہ وہ بصرہ میں کسی بغاوت کی حوصلہ افزائی نہ کریں۔ محمد بن قاسم کو اچانک یہ خیال آیا اور اس کے دل میں بعض دبے ہوئے احساسات جاگ اٹھے۔ وہ اٹھا اور بے قراری کی حالت میں خیمے کے اندر ٹہلنے لگا۔ مالک اس کی حرکات کا بغور مطالعہ کر رہا تھا۔ محمد بن قاسم بار بار مٹھیاں بھیج کر کسی زبردست ارادے کے خلاف جنگ کرتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ کمرے میں چند چکر لگانے کے بعد وہ مالک سے کوئی بات کیے بغیر باہر نکل آیا اور ساتھ والے خیمے میں خالد کو آواز دی۔ خالد بھاگتا ہوا باہر نکلا تو اس نے کہا، خالد، ناہید اور زہرا کو بستی سے بلا لو، جلدی کرو۔ خالد اسی رفتار سے بھاگتا ہوا بستی کی طرف چلا گیا۔ محمد بن قاسم مالک کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ فوراً 4 گھوڑے تیار کروائیں، نہیں 5، علی بھی ہمارے ساتھ جائے گا۔ مالک نے پوری امید ہو کر پوچھا، تو آپ جا رہے ہیں؟ محمد بن قاسم نے جواب دیا، اگر تمہاری اجازت ہو تو میں نے بصرہ چھوڑ آؤں، میں انشاءاللہ صبح تک واپس آ جاؤں گا۔ مالک نے جواب دیا، آپ واپس آنے کا نام نہ لیں، بہتر یہ ہے کہ آپ سندھ کا رخ کریں، میں چند دنوں میں آپ کی بیوی کو وہاں پہنچا دینے کا انتظام کر دوں گا۔ محمد بن قاسم نے کہا، میرے دوست، میرے متعلق بار بار غلط اندازہ نہ لگاؤ، میری شخصیت ایسی نہیں جو کہیں چھپ سکے، میں فقط چند لمحات کے لیے گھر جانا چاہتا ہوں، اور وہ بھی اس صورت میں کہ تم میرے وعدے کا اعتبار کرو۔ اگر صالح آج رات بصرہ سے روانہ ہو گیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے واپس آ جاؤں گا۔ صالح جیسے آدمی ایسے حالات میں رات کے وقت سفر نہیں کیا کرتے، وہ دن کے وقت عراق کی زمین پر پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے۔ میں گھوڑے تیار کرتا ہوں، اگر آپ بصرہ پہنچ کر واپس آنے کا ارادہ کر لیں تو میری فکر نہ کریں، میں آپ کے ساتھ ایک سپاہی بھیج دیتا ہوں، آپ اس کے ساتھ پیغام بھیج دیں، میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ سندھ چلا جاؤں گا۔ محمد بن قاسم نے ذرا تلخ ہو کر کہا، مالک، تم مجھے بار بار نادم نہ کرو، اگر تم مجھ پر اعتبار نہیں تو میں نہیں جاتا۔ مالک نے کھسیانہ ہو کر کہا، نہیں، میں گھوڑے کا انتظام کرتا ہوں، آپ تیار ہو جائیں۔ تھوڑی دیر بعد محمد بن قاسم، خالد، ناہید، زہرا اور علی صبا رفتار گھوڑے پر بصرے کا رخ کر رہے تھے۔ محمد بن قاسم نے راستے میں صالح سے ٹکر کا خطرہ محسوس کرتے ہوئے بصرہ کی عام شاہراہوں سے کترا کر ایک دوسرا اور نسبتاً لمبا راستہ اختیار کیا۔ آدھی رات کے وقت خادمہ بھاگتی ہوئی زبیدہ کے کمرے میں داخل ہوئی اور اسے جھنجھوڑ کر جگاتے ہوئے کہنے لگی، زبیدہ، وہ آ گئے ہیں، وہ آ گئے۔ زبیدہ پر ایک سکتے کا عالم طاری تھا۔ خادمہ نے ذرا بلند آواز میں کہا، زبیدہ، محمد آ گیا۔ زبیدہ کی حالت اس بھٹکے ہوئے مسافر کی سی تھی جسے کسی نے بے ہوشی کی حالت میں تپتے ہوئے صحرا سے اٹھا کر نخلستان میں پہنچا دیا، جو ایک گھونٹ پانی کو ترسنے کے بعد دریا میں غوطے لگا رہا ہو۔ جذبات کی شدت سے زبیدہ ایک ثانیہ کے لیے بے حس و حرکت بیٹھی رہی۔ خادمہ نے مشال جلا کر رکھ دی اور کہا، زبیدہ اٹھو، ان کے ساتھ چند مہمان ہیں۔ اتنی دیر میں زبیدہ اپنے حواس پر قابو پا چکی تھی۔ وہ کہاں ہیں؟ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں سوال کیا۔ وہ استبل میں گھوڑے باندھ رہے ہیں، 2 لڑکیاں صحن میں کھڑی ہیں۔ زبیدہ نے باہر نکل کر چاند کی روشنی میں زہرا اور ناہید کی طرف دیکھا اور کہا، آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ اندر آئیے، میں ابھی خواب دیکھ رہی تھی، آپ ناہید اور زہرا ہیں نا؟ ناہید جواب دیے بغیر آگے بڑھ کر زبیدہ سے لپٹ گئے اور زہرا کی آنکھوں میں ضبط کی کوشش کے باوجود آنسو امنڈ آئے۔ ناہید نے علیحدہ ہو کر زبیدہ زہرا کی طرف متوجہ ہوئی اور اس سے آنسوؤں کی وجہ پوچھنا چاہتی تھی، لیکن اتنی دیر میں محمد بن قاسم، خالد اور علی قریب آتے دکھائی دیے۔ محمد بن قاسم کے ساتھ 2 اجنبی دیکھ کر زبیدہ نے ناہید اور زہرا کو اندر لے جانا چاہا، لیکن ناہید نے کہا، ہمیں دوسرے کمرے میں آرام کرنے دیجیے، ہم بہت تھک کی ہوئی ہیں۔ زبیدہ نے کہا، بہت اچھا، آپ آرام کریں۔ خادمہ زبیدہ کے اشارے پر زہرا اور ناہید کو دوسرے کمرے میں لے گئی اور محمد بن قاسم، خالد اور علی کو اس کمرے میں پہنچانے کے بعد زبیدہ کے کمرے میں داخل ہوا۔ رات کے پچھلے پہر محمد بن قاسم اپنے کمرے میں بیٹھا زبیدہ سے باتیں کر رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا۔ زبیدہ کبھی کبھی اپنے شوہر کے چہرے سے نگاہیں ہٹا کر باہر جھانکتی اور آنکھوں میں آنسو بھر کر رہ جاتی۔
صبح اسے شام میں جدائی کا پیغام دے رہا تھا۔ مرق سحر کی اذان سے کچھ دیر پہلے محمد بن قاسم سفر کے لیے تیار ہو گیا۔ زبیدہ کی والدہ محمد بن قاسم کے متعلق سلیمان کے ارادوں سے واقف ہوتے ہی زبیدہ کے ماموں اور بصرہ کے چند بااثر مسلمانوں کے وفد کے ساتھ دمشق روانہ ہو چکی تھی۔ محمد بن قاسم نے اٹھتے ہوئے کہا، افسوس میں ان سے نہ مل سکا۔ زبیدہ، مجھے امید ہے کہ ناہید اور زہرا تمہیں اداس نہ ہونے دیں گے۔ ابھی چند دن یہی کوشش کرنا کہ ان کی آمد کا کسی کو پتہ نہ چلے۔ زبیدہ ہونٹ بھینچ بھینچ کر ہچکیوں کو ضبط کر رہی تھی، لیکن اس کی نگاہیں کہہ رہی تھی، آپ سچ مچ جا رہے ہیں۔ محمد بن قاسم نے کہا، زبیدہ خدا حافظ۔ زبیدہ نے ملتجی ہو کر کہا، اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں آپ کو استبل تک چھوڑ آؤں۔ اس نے جواب دیا، نہیں، تم یہیں ٹھہرو اور میری طرف اس طرح نہ دیکھو۔ زبیدہ کی نگاہوں کے سامنے آنسوؤں کے پردے حائل ہو رہے تھے۔ اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، جائیے۔ محمد بن قاسم ایک لقطے کے لیے پانی کے ان دو خطروں کی طرف دیکھتا رہا جن میں محبت اور اطاعت کے ہزاروں دریا بند تھے۔ اس نے رومال نکال کر زبیدہ کے آنسوؤں کو پونچھنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن اس نے پھر کہا، جائیے۔ محمد بن قاسم نے 2 قدم آگے کی طرف اٹھائے اور ایک بار مڑ کر دیکھا اور لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا باہر نکل گیا۔ استبل کے سامنے اسے خالد اور علی دکھائی دیے اور اس نے پوچھا، خالد، تم ابھی تک نہیں سوئے؟ اس نے جواب دیا، ہم میں سے کوئی بھی نہیں سویا۔ محمد بن قاسم نے کہا، جاؤ آرام کرو، لیکن میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ محمد بن قاسم نے خالد کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے جواب دیا، میں تمہارے جذبات سے واقف ہوں، لیکن مصلحت کا یہی تقاضا ہے کہ تم یہیں ٹھہرو۔ یہ میری زندگی کا ایسا جہاد ہے جس میں مجھے ساتھیوں کی ضرورت نہیں۔ میں اپنے سالار کے حکم کی تعمیل سے انکار نہیں کر سکتا، لیکن میرے لیے یہاں ٹھہر کر آپ کے انتظار کی ہر گھڑی قیامت ہوگی۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، یہ تمہارے سالار کا حکم نہیں، تمہارے دوست کی خواہش ہے۔ ان حالات میں تمہارے لیے میرے ساتھ دینا ٹھیک نہیں، تم بعد میں آ سکتے ہو۔ خالد نے مایوس ہو کر علی کی طرف دیکھا اور وہ استبل سے گھوڑا نکال لایا۔ محمد بن قاسم نے گھوڑے پر سوار ہو کر مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ خالد نے جذبات سے مغلوب ہو کر اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگایا۔ میرے دوست، میرے بھائی، میرے آقا، خدا حافظ۔ خالد کے آنسو محمد بن قاسم کے ہاتھ پر گر پڑے۔ وہ ہاتھ چھڑا کر علی کی طرف متوجہ ہوا۔ علی اس کا ہاتھ مضبوطی کے ساتھ اپنے ہاتھ میں تھام کر کانپتی آواز میں خدا حافظ کہہ کر سسکیاں لینے لگا۔ جس وقت بصرہ کی مساجد میں اذانیں گونج رہی تھی، محمد بن قاسم اس بازار سے گزر رہا تھا جس میں کچھ عرصے قبل بصرہ کے لوگوں نے سندھ پر حملہ کرنے والی فوج کے 17 سالہ سپہ سالار کا شاندار جلوس دیکھا تھا۔ شہر سے کچھ دور جا کر اس نے ایک ندی کے کنارے صبح کی نماز ادا کی اور گھوڑے پر سوار ہو کر اسے سرپٹ دوڑا دیا۔ خلیفہ سلیمان مسجد میں مغرب کی نماز کے بعد خسر خلافت میں داخل ہو رہا تھا کہ پیچھے سے کسی نے آواز دی، سلیمان۔ اس آواز میں غصہ بھی تھا اور جلال بھی۔ سلیمان نے چونک کر پیچھے دیکھا اور کہا، کون؟ عمر بن عبدالعزیز نے اس سوال کا جواب دینے کے بجائے سلیمان کا بازو پکڑ لیا اور کہا، سلیمان، خدا کو کیا جواب دو گے؟ سلیمان نے انتہا درجے کا خود پسند تھا، لیکن عمر بن عبدالعزیز کی شخصیت کے سامنے وہ معروف سا ہو کر رہ گیا۔ زبیر چند قدم کے فاصلے پر تھا، لیکن شام کے دھندلے میں وہ اسے فوراً پہچان نہ سکا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، مجھے آپ کی گفتگو کا موضوع نازک معلوم ہوتا ہے، کیا اس کے لیے تخلیہ بہتر نہ ہوگا؟ آئیے اندر چلیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا، میں تو مسجد میں لوگوں کے سامنے تمہارا دامن پکڑنے کے لیے آیا تھا، لیکن اب چلو جلدی کرو۔ آواز چند قدم چلنے کے بعد تینوں محل کے کشادہ کمرے میں داخل ہوئے۔ سلیمان نے مشعل کی روشنی میں زبیر کی طرف دیکھا اور کہا، میں نے تمہیں کہیں پہلے بھی دیکھا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا، اب باتوں کا وقت نہیں، میں محمد بن قاسم کے متعلق کچھ کہنے کے لیے آیا ہوں۔ محمد بن قاسم کا نام سن کر سلیمان نے غصے اور اضطراب کی حالت میں عمر کی طرف دیکھا اور کہا، تو اس کی سازش مدینے تک پہنچ چکی ہے اور یہ اس کا دوست ہے۔ زبیر نے کہا، میں اس کی دوستی سے انکار نہیں کرتا، لیکن یہ غلط ہے کہ محمد بن قاسم آپ کے خلاف کوئی سازش کر رہا ہے۔ میں یزید بن ابو کفشہ کا ایلچی بن کر مدینے پہنچا تھا۔ سلیمان کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن عمر بن عبدالعزیز نے یزید بن ابو کفشہ کا خط اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، پہلے یہ پڑھ لو، یزید تمہارے خاص احباب میں سے ہے۔ اگر اسے محمد بن قاسم کی معصومیت ایسا خط لکھنے پر آمادہ کر سکتی ہے
तुम मुझसे ये तौक़े ना रखना कि मैं तुम्हें मुसलमानों की गर्दन पर छुरी रखते देखकर खामोश रहूँगा। तुम शायद इस बात पर खुश हो गए कि कुदरत ने आज तुम्हें इंतकाम का मौका दिया, लेकिन तुम इस नौजवान की अज़मत का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, जिसके जानिसार तुम्हारे जानिसारों से कहीं ज़्यादा हैं, जिसकी तलवार तुम्हारी तलवार से ज़्यादा तेज़ और जिसके तीर तुम्हारे तीरों से ज़्यादा जिगरदोज हैं। लेकिन इसके बावजूद एक आक़िबत नाअंदेश अमीर के सामने सर तस्लीम कम कर रहा है। तुमने 50 आदमियों को उसे क़ैद करके लाने का हुक्म देकर सिंध भेजा था, लेकिन तुम ही बताओ, अगर तुम खुद इसकी जगह होते और तुम्हारे पास 1 लाख से ज़्यादा जानिसार की फ़ौज होती और यजीद तुम्हें जाकर खलीफा का ये हुक्म सुनाता और मैं तुम्हें जंजीर पहना कर ले जाना चाहता हूँ, तो तुम इन 50 आदमियों के साथ क्या सलूक करते? तुम्हारा अपना भाई अमीर था, लेकिन तुम तमाम उम्र इसके ख़िलाफ़ तरह तरह की साजिश करते रहे। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम तुम्हें अच्छी तरह जानता था, उसे तुमसे किसी भलाई की उम्मीद ना थी। अगर वो चाहता तो सिंध के हर घर को अपने लिए किला बना सकता। वो अगर तुम्हारे एलची को कत्ल भी कर देता तो भी शायद तुम इसका कुछ न बिगाड़ सकते, लेकिन इसके बावजूद वो तुम्हारी अताअत से मुनहरिफ नहीं हुआ। तुम अपने इंतकाम से ज़्यादा नहीं सोच सके। इसके सामने आलम इस्लाम का मुस्तकबिल है। क्या तुम उसे इस बात का इंतकाम लेना चाहते हो कि वह हज्जाज बिन यूसुफ का दामाद है और फ़नून हर्ब की नुमाइश में इसने तुम्हें नीचा दिखाया था? काश जिस तरह वो एक सिपाही के फ़राइज़ समझता है, इस तरह तुम भी एक अमीर के फ़राइज़ समझो। इसकी अफवाज हिंदुस्तान के आखिरी कोने तक इस्लाम का परचम लहराने का तय कर चुकी है। अगर इसे वापस ना बुलाया जाता तो शायद इस वक्त तक राजपुताना फतेह कर चुका होता। आज मुझे दमिश्क पहुँचते ही पता चला कि तुमने इसे साले की निगरानी में वासित भेज दिया है और तुम इसके लिए कोई बदतरीन सज़ा तजवीज़ कर चुके हो। लेकिन याद रखो, तुम इसकी अज़मत इससे नहीं छीन सकते। लोग जल्लाद की तलवार भूल सकते हैं, लेकिन शहीदों का खून नहीं भूल सकते। सुलेमान, मैं तुम्हें बहुत कुछ समझाता, लेकिन अब बातों का वक्त नहीं है। अगर फातिह सिंध के सीने में पेवस्त होने वाला तीर अभी तक तुम्हारे हाथ में है तो इसे रोक लो, वरना याद रखो, आने वाले मौर्रिख जहाँ मोहम्मद बिन कासिम को इस ज़माने का सबसे बड़ा मुजाहिद कहेंगे, वहाँ वो तुम्हें इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन के नाम से याद रखेंगे। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो शायद कल तक मैं दमिश्क के लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दूंगा कि मुसलमानों की जमात में तुम्हारे जैसे अमीर के लिए कोई जगह नहीं। सुलेमान का गुस्सा नदामत में तब्दील हो चुका था। वो इस्तिराब की हालत में मुट्ठियाँ भींच कर कमरे में टहलने के बाद मशाल के सामने रुका। फिर इसने उमर बिन अब्दुल अजीज़ और जुबैर की तरफ देखा और घबराई हुई आवाज़ में कहा, काश आप 2 दिन पहले आ जाते। मेरा तीर कमान से निकल चुका है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने पूछा, तो तुम इसके कत्ल का हुक्म भेज चुके हो? सुलेमान ने इस्बात में सर हिलाया। जुबैर ने कहा, अगर आप दूसरा हुक्म लिख दें तो मैं शायद वक्त पर पहुंच सकूं। सुलेमान ने थाली बजाई। एक गुलाम तामील के लिए मौजूद हुआ। गुलाम चला गया और सुलेमान ख़त लिखने में मसरूफ़ हो गया। ख़त ख़त्म होने के बाद सुलेमान ने उमर बिन अब्दुल अजीज़ को देते हुए कहा, आप पढ़ लीजिए। उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने ख़त पर सरसरी नज़र डालने के बाद यह ख़त जुबैर के हाथ में दे दिया और कहा, अब खुदा करे ये वक्त पर पहुंच जाए। अगर तुम थके हुए हो, क्या यह बेहतर ना होगा कि किसी और को भेज दिया जाए? जुबैर ने जवाब दिया, ये ख़त हासिल करने के बाद मेरी थकावट दूर हो चुकी है। मैं आपको इत्मीनान दिलाता हूँ कि रास्ते में आराम के बगैर वासित पहुँच सकता हूँ। अगर मुझे रास्ते की चौकियों से ताज़ा दम घोड़े मिलते जाएं तो मेरा इरादा है कि मैं तवील रास्ता इख्तियार करने के बजाय सीधा सहरा अबूर कर लूँ। सुलेमान ने एक और हुक्मनामा रास्ते की फ़ौजी चौकियों के नाम लिख कर जुबैर के हवाले किया। गुलाम ने आकर इत्तला दी कि घोड़ा तैयार है। जुबैर ने सुलेमान के साथ मुसाफा करने के बाद उमर बिन अब्दुल अजीज़ की तरफ देखा, आप मेरे लिए दुआ कीजिए। उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने खुदा हाफिज़ कहते हुए जुबैर की तरफ गौर से देखा। इसके चेहरे पर जो चंद लम्हे पहले एक तवील सफ़र की कलफतों से मुरझाया हुआ था, उम्मीद की रोशनी झलक रही थी। थोड़ी देर बाद जुबैर एक तेज़ रफ्तार घोड़े पर वासित का रुख कर रहा था। सहरा अबूर करने के बाद जुबैर एक रात तीसरे पहर के करीब एक सरसब्ज़ व शादाब इलाके से गुज़र रहा था। मुसलसल बेआरामी से इसके आज़ा शल हो चुके थे। सर दर्द से फट रहा था। घोड़े की तेज़ रफ्तारी के बावजूद पिछले पहर की हवा के खुशगवार झोंके इसे हत्थे पर सर टेक कर दुनिया व माफिया से बेखबर हो जाने पर मजबूर कर रहे थे। एक नाकाबिल तस्खीर अज़म के बावजूद कभी कभी इसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती।
लगाम पर हाथों की गिरफ्त ढीली पड़ जाती और घोड़े की रफ्तार थोड़ी देर के लिए सुस्त हो जाती। लेकिन एक ख्याल अचानक किसी तेज नश्तर की तरह इसके दिल में उतर जाता। वह चौंक कर सितारों की तरफ देखता और घोड़े की रफ्तार तेज कर देता। इसकी मंजिल करीब आ चुकी थी। वो तसव्वुर में सुलेमान का खत साले के हाथ में दे रहा था। कैद खाने के दरवाजे पर मोहम्मद बिन कासिम से बगलगीर हो रहा था। वो कह रहा था, मोहम्मद, अब सो जाना चाहता हूँ, किसी नदी के किनारे, किसी दरख्त की घनी और ठंडी छाँव में। और देखो, जब तक मैं खुद ताज़ा दम होकर ना उठूँ, मुझे जगाना मत। नींद कितनी अजीब चीज़ है, हर दुख का मदावा है, हर दर्द का इलाज है। मैं कम से कम एक दफ़ा जी भरकर सोना चाहता हूँ, लेकिन नहीं मेरे दोस्त, तुम्हें सलामत देखकर मेरी नींद और थकावट दूर हो जाएगी। उफ़ुक़ मशरिक़ पर सुबह का सितारा नमूदार हो रहा था। ज़ुबैर का तसव्वुर इसे कहीं दूर ले जा रहा था। वो फिर एक बार देबल के रास्ते में एक टीले पर खड़ा था और कमसीन और नौजवान सिपाही सालार के ये अल्फाज इसके कानों में गूंज रहे थे, ज़ुबैर, मुझे इस सितारे की ज़िंदगी पर रश्क आता है, जिसकी ज़िंदगी जिस कदर मुख्तसर है, इस कदर इसका मकसद बुलंद है। देखो, ये दुनिया को मुखातिब करके कह रहा है कि मेरी आर्जी ज़िंदगी पर तासुफ़ ना करो। कुदरत ने मुझे सूरज का एलची बनाकर भेजा था और मैं अपना फ़र्ज़ पूरा करके जा रहा हूँ। काश मैं भी इस मुल्क में आफ्ताब इस्लाम के तुलू हो जाने से पहले सुबह के सितारे का फ़र्ज़ अदा कर सकूँ। ज़ुबैर के दिल में एक होक सी उठी और इसने फिर एक बार थके हुए घोड़े को पूरी रफ्तार से छोड़ दिया। उफ़ुक़ मशरिक़ से शब की रिदाए सियाह सिमट रही थी। सुबह का सितारा नूर के आंचल में छुप गया और आफताब खूनी खबा पहनकर नमूदार हुआ। ज़ुबैर ने आखिरी चौकी से अपना घोड़ा तब्दील किया और 2 कोस और चलने के बाद ज़ुबैर को हद नज़र पर वासिद की मस्जिद के मीनार नज़र आ रहे थे। वह हर कदम पर भीम वर्जा के उड़ते हुए तूफ़ान में उम्मीद की मशाल जला रहा था। शहर के मगरबी दरवाजे पर आदमियों का हजूम देखकर ज़ुबैर ने घोड़े की बाँग खींची और चंद नौजवानों के कंधे पर किसी का जनाजा देखकर उतर पड़ा। टांगों से इसका बोझ सहारने की ताकत न थी, फिर भी इसने हिम्मत करके एक अरब से पूछा, साले कहाँ रहता है? अरब ने इसकी तरफ हक़ारत से देखते हुए जवाब दिया, तुम कौन हो? इस सफ़ाक से तुम्हारा क्या काम है? ज़ुबैर ने चंद नौजवानों की पुरनाम आँखें देखी, फिर अरब की तरफ देखा और धड़कते हुए दिल पर हाथ रखकर बोला, मैं दमिश्क से खलीफा का एक ज़रूरी पैगाम लाया हूँ। अरब ने सवाल किया, खलीफा, अब किसके कत्ल का हुक्म भेजा है? ज़ुबैर ने फतराई हुई आंखों से अरब की तरफ देखते हुए पूछा, ये जनाजा किसका है? अरब ने जवाब में कहा, तुमने फ़ातिह सिंध का नाम सुना है? ज़ुबैर के हाथ से घोड़े की बाँग छूट गई और लड़खड़ा कर ज़मीन पर गिर पड़ा। बहुत से लोग इसके गिर्द जमा हो गए। एक नौजवान ज़ुबैर ज़ुबैर कहता हुआ आगे बढ़ा और इसके करीब बैठकर उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। इसकी आंखों में आंसू थे। वो दर्द भरी आवाज़ में कह रहा था, ज़ुबैर उठो, जल्दी करो, अमादुद्दीन मोहम्मद बिन कासिम का जनाजा जा रहा है। ज़ुबैर बेहोशी की हालत में बड़बड़ा रहा था, मोहम्मद, मैं अब सो जाना चाहता हूँ, किसी नदी के किनारे, किसी दरख्त की ठंडी और घनी छाँव में, और जब तक मैं खुद ना उठूँ मुझे जगाना मत। नौजवान ने इसे झंझोड़ते हुए कहा, ज़ुबैर, मैं खालिद हूँ, मेरी तरफ देखो। मोहम्मद, चल बसा, सिंध का आफताब वासिद की खाक में रूपोश हो रहा है, उठो, लोग तुम्हारे दोस्त का जनाजा ले जा रहे हैं। ज़ुबैर ने आंखें खोली और परेशान सा होकर बोला, खालिद, तुम? मैं कहाँ हूँ? उफ, मैं शायद बेहोश हो गया था। वो जनाजा मुझसे शायद कोई ये कह रहा था कि नहीं, वो मोहम्मद बिन कासिम नहीं हो सकता। देखो, मैं इसकी रिहाई का हुक्म लाया हूँ। ज़ुबैर ने ख़त निकालकर खालिद को दिया और कहा, खालिद, इसे जल्दी से साले के पास पहुँचा दो। खालिद ने बेतवज्जी से कागज़ के पुर्जे की तरफ देखा और उसे ज़मीन पर फेंक दिया। ज़ुबैर मबहूत सा होकर खालिद की तरफ देख रहा था। एक मुअम्मर अरब ने झुककर ख़त उठा लिया और इसे खोलकर पढ़ते ही चिल्ला उठा, अमीरुल मोमिनीन का हुक्म था कि इसे इज़्ज़त के साथ दमिश्क पहुँचाया जाए। साले ने इसे अपने इरादे से कत्ल किया है। अमीरुल मोमिनीन ऐसा हुक्म नहीं दे सकते। वासिद के मुसलमानों, मोहम्मद बिन कासिम की रूह के इंतकाम की पुकार रही है, तुम क्या देखते हो? आओ मेरे साथ आओ। हुजूम के खिसक जाने के बाद खालिद ने ज़ुबैर को उठाने के लिए सहारा देने की कोशिश की, लेकिन इसने कहा, मैं अब ठीक हूँ, चलो दोनों उठकर कब्रिस्तान की तरफ चलें। जिस वक्त लोग मोहम्मद बिन कासिम के लाहद पर मट्टी डाल रहे थे, कोई 50 नौजवान साले के मकान का दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हुए और तलवारें सोंधकर इस पर टूट पड़े। इस तरह यहाँ पर आज ये क़िस्सा अपने इख्तिताम को पहुँचा। जज़ाकल्लाहु खैर।